بیٹھ جائیں آپ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں. جی بات کریں. رولز آف پروسیجر کے تحت چلائیں اسمبلی کو. آپ رولز کے مطابق چلائیں. ایک شخص 2 گھنٹے بات کرتا ہے, ایک شخص 2 منٹ بات کرتا ہے. سب سے زیادہ بات آپ لوگ اپوزیشن والے کرتے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے جمع ہوئی, پہلے اپوزیشن بات کرے گی جو تو بھی اجلاس ہوتا ہے سب کو گورنمنٹ برابر کا جواب دے موقع گی. دیا آپ جاتا رولز ہے. آف پروسیجر کے مطابق چلائیں تو ایسے شاید سبزی منڈی والی کوئی نہ آپ غلط فہمی میں بات نہ کریں نا. مجھے چلانے کا طریقہ آتا ہے, آپ سے میں نہیں سیکھوں گا کہ مجھے کیسے چلانا ہے. بس ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ہمیں جو نظر بات آ ہے رہا اس پر ہے, بات جس طرح پر ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹرڈے دل پر بات کریں بس وہ تو آپ مہربانی. موقع دیں گے تو ہم بات کریں گے. جی بس کریں. آپ بولنے دیں گے تو ہم بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے ہمیں بھی موقع فراہم کیا غلطی سے. جناب اسپیکر صاحب, نومبر میں ٹیڈل کا جو حملہ ہوا بلوچستان کے مختلف اضلاع میں, ہمارے اپوزیشن کے ممبران نے نشاندہی کی. جیسے کرونا کا ایک وبا آنے سے پہلے ہمارے ممبران نے, اپوزیشن ممبران نے گورنمنٹ کو نشاندہی کی, جس کو نان سیریس لیا گیا ہے, جس کو ہنسی مذاق میں لیا گیا ہے. اور آج یہ وبا پورا ملک, پورا پاکستان, پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ گئی, بالخصوص پاکستان. اس طرح ٹیڈل کی جو ایک سلسلہ شروع ہوا ٹیڈل کا, ہمارے ممبران نے اس کی نشاندہی کی. مگر اب بدقسمتی سمجھ لے کہ حکومت نے اس کو لائٹ لیا, ایزی لیا, جس کی وجہ سے آج زمیندار پریشان ہے. جناب اسپیکر, بلوچستان کا بالخصوص پشتون بیلٹ اور کچھ بلوچ بیلٹ ہمارا ہے, ان کا تمام روزگار زراعت پر مشتمل ہے. جناب اسپیکر صاحب, اگر میں اپنے ضلع کی بات کروں تو ہمارا 80% جو روزگار ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے. جب یہ ٹیڈل کا حملہ ہوا تو یقین کریں عید کے دن والے لوگ بھی ہمارے پاس آئے, ہمارے گھر پہ آئے, اور یقیناً بڑے سخت پریشان تھے کہ ہم 4 مہینے سے رو رہے تھے کہ ٹیڈل کا اس زراعت پہ حملہ ہونے والا ہے, اس باغات فصلوں پہ حملہ ہونے والا ہے. آپ مہربانی کریں کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں بتائیں, ہماری مدد کریں, ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم اپنے باغات کو بچا سکیں. جناب اسپیکر, حکومت تو نوکریاں دینے سے رہی. جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں, وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. فیکٹریاں, مل تو یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے, کارخانے ہمارے پاس نہیں ہے. رہ کی زراعت وہ بھی اپنے مدد آپ کے تحت لوگ اس کو لوگ لگے ہوئے ہیں, زراعت پہ لگے ہوئے ہیں, اپنے روزگار, اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے. لیکن اس طرح کے حملے جیسے ٹیڈل کا حملہ ہوا, یقیناً جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو الفن کہتا ہوں, ہم گئے, ہم نے وہاں باغات کا وزٹ کیا ہے, ایک ایک گاؤں کا وزٹ کیا ہے. ہم نے وہ جو سیب, کچے سیب لگے ہوئے تھے وہ دکھائے, وہ اس میں یقین کریں اتنا مرض ٹیڈل کا کھایا گیا ہے, اس کو ضائع ہوا. اور یقین کریں لوگوں نے اپنے مدد آپ کی ٹریکٹر نکالے ہوئے تھے, زراعت کا کوئی 20 لیٹر دوائی, کوئی 15 لیٹر دوائی, کوئی 25 لیٹر دوائی اگر ان کو دی گئی ہو اس سے وہ فصل بچا نہیں سکے. میں زمرک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں بھی وزٹ کیا ہے, خود آئے, تشریف لے کے آئے ہیں, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کیا ان کی ازالہ ہوا, ان کے زراعت والوں کا, کیا کسانوں کا ازالہ ہوا, کیا ان کو مراد دی گئی ہے؟ مرض تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے, نقصان جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے, وہ نقصان ہو چکا. کیا اس کے بعد گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دی؟ کیا گورنمنٹ نے اس کے بعد کوئی رعایت دی؟ کیا جو ان کا نقصان ہوا ہے زراعت کا اس سے کچھ کوئی ازالہ ہوا؟ نہیں ہوا. جناب اسپیکر, کب تک؟ ابھی دیکھیں, ابھی ہم جب زراعت تباہ ہو جائے گی, لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ, ڈگری ہولڈر لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں, تو یہ منشیات کاروبار بھی کریں گے, یہ چوری بھی کریں گے, یہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے, یہ سب مجبور ہو جائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, کیا حکومت کی کیا پالیسی رہی ہے, کیا حکمت عملی رہی ہے حکومت کی؟ یعنی یہاں پہ جو ٹیڈل کا حملہ ہوا ہے, کروڑوں کا نہیں اربوں کا نقصان ہوا ہے. جس کا فصل, جس کے باغات 50 لاکھ کے بکنے تھے وہ 10 لاکھ کے بکیں گے, اور جس سے کروڑ روپے کے بکنے تھے وہ 25 لاکھ 20 لاکھ کے بکیں گے. اور اس کا اخراجات کتنے ہیں, پانی کا کتنا خرچہ ہے,
یہاں پہ اسپرے کا کتنا خرچہ ہے, یہ جو یہاں پہ یوریا کھاد دیے جاتے ہیں اسے کتنا خرچہ ہے, جو لیبر وہاں لگی ہے اسے کتنا خرچہ ہے, جو دن رات لوگ اس فصل میں لگے, باغات میں لگے, اس کو پالنے کے لیے یا اس کو مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے, اس کا خرچہ کون دے گا؟ اس کو باقاعدہ پیکنگ کرنے کے لیے پیٹی میں, کارٹنوں میں, کریٹوں میں, اس کا خرچہ کون دے گا؟ یہ تو نقصان ہو گیا. جناب اسپیکر صاحب بتائیں, صوبائی حکومت نے کون سی حکمت عملی تیار کی ہے؟ اس زراعت کا, اس کسانوں کا جو نقصان ہوا, اس کا کیا گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ اس کا ازالہ کیا جائے گا؟ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ پالیسی رکھائی ہے, یہ پالیسی ہم نے رکھی ہے؟ یہاں تو ہمیں اربوں روپے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کو ایئر ایمبولینس دیں گے, آپ کو سی ایمبولینس دیں گے, لیکن یہاں ہم نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, ہماری زراعت تباہ ہو رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ خام خیالی کب تک چلے گی جناب اسپیکر صاحب؟ یہ کب تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے؟ یہاں پہ اربوں روپے کا بجٹ پیش ہوا ہے. آپ ہاسپٹل میں جائے دوا نہیں ہے, آپ اسکول میں جائے ٹیچر نہیں ہے, آپ پینے کے پانی سے, میں بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, پشین ڈسٹرکٹ شہر ہے, یہ کہتے ہیں جب اصغر گلہ کرتا ہے اور بڑا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, پشین شہر ہے, یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے, شہر کے اندر پانی کی قلت ہے جناب اسپیکر. دیہات کو آپ بھول جائیں, کہتے ہیں ہم نے 1.5 ارب روپیہ دیا بجٹ میں پشین کو, کدھر گیا؟ روڈوں کی مد میں دیا ہے. روڈ ہم نے کیا کرنے ہیں جب ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, جب ہمارے پاس ادویات نہیں ہے, جب ہمارے پاس اسکول نہیں ہے, جب ہمارے پاس تعلیم یافتہ لوگ بے روزگار ہے, ہم نے سڑکیں کیا کرنی ہے؟ ہم نے روڈ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہم نے کیا کرنا ہے سڑکیں؟ جناب اسپیکر صاحب, اس ٹیڑھی دل کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. کیا پالیسی ہے یہ؟ ایک ملخ 80 سے 100 انڈے دیتی ہے جناب اسپیکر, اور وہ انڈے اس طرح دیتی ہے کہ پہلے وہ کھڈا کھودتی ہے, اس کھڈے میں انڈے دیتی ہے, پھر وہ اس کو مٹی ڈالتی ہے, اس کے اوپر آپ مزید سپرے کریں, وہ سپرے ناکارہ جاتا ہے, اس کی پرورش ہو جاتی ہے کیونکہ اس سپرے کا اثر مٹی کے اندر نہیں جاتا, اس سپرے کا اثر مٹی کے اندر نہیں جاتا. پھر ہمارے لوگوں نے, بالخصوص تورا شاہ, ملکیار, ان کے لوگوں نے, زمرک صاحب کو پتہ ہے, انہوں نے وزٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے مدد آپ کہتے خندق کھود دی کہ ملخ کا رخ اس سائڈ پہ آ رہا ہے, نہ ہمارے پاس سپرے ہے, نہ ہمارے پاس دوائیاں ہیں. دی ہوگی, زراعت نے دوائی دی ہوگی, جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا ہے. فیض اللہ شاہ صاحب ہیں, ہم سے رابطہ رہے, جو توڑا, لیکن اتنے بڑے باغات کو جہاں لوگ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, یہ کوئی 100, 200, 400, 600 لیٹر سے ختم ہونے والا نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی مدد آ کے خندق کھودی اور اس سے اپنے فصلوں کو تقریباً بچا لیا ہے. جو تباہ ہونے تھے وہ تباہ ہو گئے, جو بچنے تھے وہ بچ گئے. جناب اسپیکر صاحب, اس زراعت والوں کا ازالہ کیا جائے, ان کو سبسڈی دی جائے, ان کے نقصات کا ازالہ کیا جائے. اگر ہم اس اسٹیج پہ ہم زراعت کو, کسان کو لاوارث, بے روزگار, بے یار و مددگار چھوڑیں گے تو جناب اسپیکر یقیناً یہ شخص پھر, یہ لوگ یہ روڈ پہ ہوں گے, سڑکوں پہ ہوں گے, یہ لوگ پھر بھیک کے لیے مجبور ہو جائیں گے. ہم نے کون سی پالیسی بنائی جناب اسپیکر؟ ہم نے ایک سفید پوش آدمی, ایک سفید ریش آدمی, ایک معتبر آدمی کو ہم نے اس کو بھیک میں مجبور کیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج آپ کس سائڈ پہ چل رہا ہے؟ ڈالر آپ کہاں چلا گیا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ آپ کدھر ہے؟ بارڈر کی حالت دیکھیں, بارڈر میں کیا ہو رہا ہے؟ بے روزگار کی کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اور بالخصوص صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی اس کا مالک؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ یہاں ہم تو تقریریں, یہاں تو 2 سال 2.5 سال تقریریں ہم کرتے جا رہے ہیں, سخت سے سخت بات بھی کی ہے, نرم سے نرم بات بھی کی ہے, لیکن وہی نصرت اللہ زیری والی بات ہو گئی ہے کہ بھائی عمل درآمد کوئی نہیں ہے, آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے, بس ہم دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, بات ختم. جناب اسپیکر صاحب, $200 ملین جو آیا بلوچستان میں اس میں حصہ دیا گیا.